تزکیہ نفس کی فضیلت۔ آج ہم بات کریں گے تزکیہ نفس کے متعلق، اور تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے، اور تزکیہ نفس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور تزکیہ نفس اور لوگوں کی تعریف میں کیا فرق ہے، اور تزکیہ نفس کیوں اتنی ضروری ہے، اور آپ کیسے تزکیہ نفس میں اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پر لے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ دیکھیں، مثلا ابھی میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، یا میں نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں باقاعدہ تیار ہو کے آیا ہوں، ہے نا؟ میں باقاعدہ استری کروا کے، ایک داغ نہ ہو، میری ٹوپی پہ کوئی نشان نہ ہو، میرے منہ پہ کوئی چہرہ نشان نہ ہو، میرے کپڑے پہ کوئی دبا نہ ہو، میرے کوٹ پہ کچھ نہ ہو، ہے نا؟ ظاہری ہم نے ایک تیاری کر کے آئے، اس کو بولتے ہیں ظاہری جمال۔ ایک ہے باطنی جمال، اندرونی خوبصورتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل کی صفائی۔ دیکھیں، آج کل لوگوں کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دل کی بیماری کے علاج کے لیے وہ لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ صرف دل کا چیک اپ کتنا مہنگا ہے، آپریشن اس سے ڈبل ٹرپل ہے۔ لیکن جو دل کے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے، امراض القلوب، اس کا کیا ہم علاج کرتے ہیں؟ ہم ظاہری جو جمال ہے اس کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن باطنی جمال کا بہت کم اہتمام ہے، بلکہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس کے اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے۔ آپ یہ ذرا سوچیے، تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو ایک مفہوم بتا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں ہر دل کی باطنی بیماریوں سے، اور اس میں خیر کو ڈالیے جو آپ کو استقامت دین پر اور دین پر چلنے کی اللہ توفیق دے گا۔ دیکھیں کیسے ایک بندہ تزکیۃ النفس کو حاصل کر سکتا ہے، یہ تزکیۃ النفس کر سکتا ہے اپنی دو چیزوں سے۔ سب سے پہلی چیز ہے دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، مثلا شرک، ریا کاری، لوگوں ساتھ بغض، کینہ، کپٹ اور حسد اور تکبر، غرور، اور اسی طرح یعنی ان چیزوں سے بچے، اور اسی طرح برے اخلاق سے بھی بچے، مثلا جھوٹ بولنا، خیانت داری، چیٹنگ کرنا، اور وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بھی۔ اور جو دوسری چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے توحید۔ اپنے آپ کو اللہ کے متعلق موحد بنانا، اور اللہ سے محبت، توکل، خشیت، انابت، خوف، رجا، جس کے اوپر متعلق میں بات ہو چکی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، تواضع، عاجزی، انکساری، انصاف، اور ان کے لیے محبت، ان کے لیے خیر ڈھونڈنا، اور انصاف کرنا، اور سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور امانت داری وغیرہ۔ اب آتے ہیں کہ تزکیۃ النفس کی اہمیت۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے صرف توحید پر صرف قائم نہیں تھی، بلکہ توحید کے ساتھ وہ اچھے اخلاق اور تزکیۃ النفس کے بھی قائل تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یعنی جیسے کہ ہم نے آپ کی طرف اے امتیوں، یا اس سے پہلے جو لوگوں کے اوپر ہم نے رسول بھیجے، وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیکم، وہ آپ لوگوں پر تلاوت کرتے تھے اللہ کی آیات ہے نا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور آپ لوگوں کی تزکیہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس میں انسان اپنے اخلاق، اپنے نفس کی تزکیہ کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں وہ شامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہی معنی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اسی لیے صرف جیسے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، وہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، جو چھپ چکی ہے اور ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ صرف موحد ہوتے ہوئے بے ادب ہونا اچھی بات نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ موحد ہوتے ہوئے مؤدب ہونا،
اور مزکہ ہونا، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھے تزکیۃ النفس آپ کی کامیابی کی ایک وجہ بن سکتی ہے، وجہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کی تزکیہ کر لی، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی، اللہ اکبر۔ اور جس نے تزکیۃ النفس کو چھوڑ دیا اور اپنے دل کی صفائی کی کوشش نہیں کی باطنی امراض سے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور جو ہمارے سلف صالح ہیں وہ تزکیہ کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے متعلق دعا بھی کی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اے اللہ ہمیں تقوی پرہیزگاری عطا کر دے، وَزَكِّهَا، اور اس کی تزکیہ کر دے، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، تو ہی بہتر ہے، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے ہماری، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، تو ہی ہمارے دلوں کا والی اور مولا ہے۔ اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے کیسے بچیں، جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، تو اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالح بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اس کی کیا فضل ہے، اس کی کیا ثمار ہے، کیا پھل ہے، جو بندہ تزکیۃ النفس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجات اعلیٰ دیتا ہے اور بلند مقامات جنت میں عطا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، دیکھیں نا، یعنی جو بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے اس کے لیے درجات اعلیٰ ہے جنت میں۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے اور گندگیوں سے بچاتا ہے، اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کے برعکس کام کیا، جو اس کا نفس چاہتا ہے برائی کی طرف جانے کی، اس سے روک دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تزکیۃ النفس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔